قرآن مجید کا سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 17 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 50 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس سورے کو سورہ بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورے کی ابتدا اور اختتام کا ایک بڑا حصہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام ہے۔ اس سورے کی ابتدا میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی تاکہ اپنے رسول کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آیت نمبر 23 میں والدین کے احترام کی تاکید کی گئی ہے۔ والدین کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ والدین سے بدسلوکی تو دور کی بات ہے، اگر ان کی کوئی بھی بات ناگوار گزرے تو ان کے سامنے اف کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 26 میں قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ روایات کے مطابق اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق حضرت فاطمہ علیہ السلام کو ہبہ کر دیا۔ آیت نمبر 109 میں قرآن مجید کا چوتھا مستحب سجدہ ہے۔ جو شخص شب جمعہ اس سورے کی تلاوت کرے گا اس کا شمار امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب میں ہوگا، اور قیامت کے دن وہ شہداء کے ساتھ محشور ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے خاص کو رات کے ایک حصے میں مسجد الحرام سے اس مسجد اقصی تک لے گیا جس کے گرد و پیش ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ بڑا سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا کہ دیکھو میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا تھا، بے شک وہ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا۔ اور ہم نے اس کتاب توریت میں بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا کہ تم ضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔
چنانچہ جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے تمہاری سرکوبی کے لیے اپنے کچھ ایسے سخت جنگجو بندے بھیج دیے جو تمہاری آبادیوں کے اندر گھس گئے اور خدا کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، اور پھر ہم نے گردش زمانہ کو تمہارے حق میں دشمن کے خلاف کر دیا، تمہیں ان پر غلبہ دے دیا اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں کثیر التعداد بنا دیا۔ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ دیکھو، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے ہی کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے کرو گے۔ بس جب دوسرا وعدہ آ گیا تو ہم نے اور بندوں کو مسلط کر دیا تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح جبرن داخل ہو جائیں جس طرح پہلی بار حملہ آور داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس چیز پر وہ قابو پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمائے، اور اگر تم پھر فساد و سرکشی کی طرف لوٹے تو پھر ہم بھی اسی طرح لوٹیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ یقیناً یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور خوشخبری دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور انسان برائی کی دعا اسی طرح کرتا ہے جس طرح اچھائی کی دعا کرتا ہے، دراصل انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنایا ہے، سو ہم نے رات کی نشانی کو دھندلا بنایا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل و کرم رزق تلاش کرو، اور تاکہ برسوں کی گنتی اور ہر طرح کا حساب معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر ضروری چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اور ہم نے ہر انسان کا نامہ عمل اس کی گردن میں ڈال دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم ایک کتاب نوشتہ نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔
ہم حکم دیں گے کہ اپنا نامہ عمل پڑھ، آج تو خود ہی اپنے حساب کے لیے کافی ہے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جو راہ راست اختیار کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک اتمام حجت کی خاطر کوئی رسول بھیج نہیں دیتے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں کے خوشحال لوگوں کو انبیاء کے ذریعے سے اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اور وہ اطاعت کی بجائے نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تب اس پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے اور ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قوموں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے اور دیکھنے کی حیثیت سے کافی ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو کوئی دنیا کا خواہش مند ہو تو ہم جسے جتنا دینا چاہتے ہیں اسی دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے دوزخ قرار دیتے ہیں جس میں وہ ملامت زدہ اور راندہ ہوا داخل ہوگا اور اسے تاپے گا۔ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش بھی کرے جیسی کہ کرنی چاہیے، درا حال ہے کہ وہ مومن بھی ہو، تو یہ وہ ہیں جن کی کوشش مشکور ہوگی۔ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ ہم ہر ایک کی امداد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی عطا و بخشش سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی عطا کسی پر بند نہیں ہے۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ دیکھو ہم نے یہاں کس طرح بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت تو درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے۔ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ کے ساتھ کوئی الہ معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ ملامت زدہ ہو کر اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہو گے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور ان کے سامنے مہر و مہربانی کے ساتھ انکساری کا پہلو جھکائے رکھو اور کہو اے پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح رحم و کرم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا اور میری پرورش کی۔ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم صالح اور نیک کردار ہوئے تو وہ توبہ و انابہ کرنے والوں کے لیے بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا۔ اور دیکھو قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دے دو اور مسکین و مسافر کو بھی، اور خبردار فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی بند ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور اگر تمہیں ان لوگوں سے پہلو تہی کرنی پڑے اس انتظار میں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے رحمت کشائش آئے جس کے تم امیدوار ہو، تو ان سے نرم انداز میں بات کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ اور دیکھو نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لو اور نہ ہی اسے بالکل کھول دو کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور تہی دست ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ تمہارا پروردگار جس کی چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کے حال سے بڑا باخبر ہے اور بڑا نگاہ رکھنے والا ہے۔ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا۔ اور فقر و فاقے کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتے ہیں، بے شک انہیں قتل کرنا بڑا جرم ہے۔ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ اور زناکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قصاص کا اختیار دے دیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھے، ضرور اس کی مدد کی جائے گی۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے آسن طریقے کے، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کے سن و سال جوانی تک پہنچ جائے، اور اپنے عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم سے باس پرس کی جائے گی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب ناپو تولو تو ناپ پوری رکھا کرو، اور جب تولو تو صحیح ترازو سے تولو، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، یقیناً کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں تم سے باس پرس کی جائے گی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلو، کیونکہ تم اس طرح چلنے سے نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ ان سب باتوں میں سے ہر بری بات اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ یہ سب باتیں حکمت و دانائی کی ان باتوں میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی گئی ہیں۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ خدا قرار نہ دو، ورنہ اس حال میں جہنم میں ڈالے جاؤ گے کہ تم ملامت زدہ اور راندہ بارگاہ ہوگے۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے منتخب کر لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ اس میں شک نہیں ہے کہ تم بڑی سخت بات کہتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور بے شک ہم نے مطالب حقہ کو اس قرآن میں مختلف انداز میں بار بار بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، مگر اس تکرار نے ان کی نفرت میں اضافہ کیا ہے۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اس خدا کے ساتھ اور خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ کافر کہتے ہیں تو وہ ضرور مالک عرش تک پہنچنے کا کوئی راستہ تلاش کرتے اور مقابلے تک نوبت پہنچ جاتی۔ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا۔ وہ پاک ہے اور کہیں برتر و بالا ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی بھی ان میں موجود ہے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ بے شک وہ بڑا پردبار، بڑا بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے پیغمبر،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور ان کے پہم انکار کی وجہ سے گویا ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں اپنے واحد و یکتا پروردگار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لوگ نفرت کرتے ہوئے پچھلے پاؤں پلٹ جاتے ہیں۔ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ غور سے کیا سنتے ہیں جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم خوب جانتے ہیں جب یہ ظالم سرگوشیاں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ دیکھیے یہ کیسی کیسی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بناتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ راستہ پا ہی نہیں سکتے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، کہہ دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا، أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ یا کوئی اور ایسی چیز جس کا دوبارہ پیدا ہونا تمہارے خیال میں بڑا مشکل ہو، بہرحال تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وہ یہ سن کر ضرور کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کر کے لائے گا؟ کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ بس وہ اپنے سر جھکا کر کہیں گے کہ کب ایسا ہوگا؟ کہہ دیجئے کہ شاید بالکل قریب ہو۔ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا۔ وہی دن کے جب خدا تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ لبیک کہو گے اور خیال کرو گے تم بہت تھوڑی مدت عالم برزخ میں رہے ہو۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ لوگوں سے ایسی بات کریں جو بہترین ہو۔ بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا۔ تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں سزا دے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ
وآتينا داود زبورا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہم نے بعض بندوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ جنہیں تم اللہ کے سوا کارساز سمجھتے ہو، ذرا انہیں پکار کر دیکھو، وہ نہ تو تم سے تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں۔ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون زیادہ قرب پروردگار رکھنے والا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کے قابل ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب میں مبتلا نہ کر دیں، یہ بات کتاب نوشتہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اور منکرین کی مطلوبہ نشانیاں بھیجنے سے ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا مگر اس بات میں کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو ایک خاص اونٹنی دی جو کہ روشن نشانی تھی، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم اپنی نشانیاں صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کے پروردگار نے لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور جو منظر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا تھا اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ ڈرانا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کر رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ نیز اس نے کہا بھلا مجھے بتا تو صحیح، یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے آخر کیوں افضل ہے؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں چند افراد کے سوا اس کی پوری اولاد کی بے کنی کر ڈالوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ ارشاد ہوا چل نکل جا، ان میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کو پوری پوری سزا ہے۔
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلتا ہے اپنی پکار سے اسے ورغلا، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں سے چڑھائی کر، اور ان کے مالوں اور اولاد میں شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کر، اور شیطان تو دھوکے اور فریب کے سوا ان سے کوئی وعدہ کرتا ہی نہیں ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں ہے، اور کارسازی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار کافی ہے۔ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل مال تلاش کرو، یقیناً وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا جس کو پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ تمہیں خیریت سے خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم روگردانی کرنے لگتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کسی گوشے میں زمین کے اندر دھسا دے، یا تم پر کوئی پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم کسی کو بھی اپنا کارساز نہیں پاؤ گے؟ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا۔ کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں پہنچائے اور پھر تم پر طوفانی ہوا چلا کر تمہیں ناشکرے پن کی پاداش میں غرق کر دے، پھر تم اس کی ہم سے باس پرس کرنے والا کوئی نہیں پاؤ گے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔ بے شک ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت و بزرگی دی ہے، اور ہم نے انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا، سواریاں دی، پاک و پاکیزہ چیزوں سے روزی دی، اور انہیں اپنی مخلوقات پر جو بہت ہے فضیلت دی۔ يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا۔ اس دن کو یاد کرو جب ہم ہر دور کے تمام انسانوں کو ان کے امام پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پس جس کسی کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ لوگ اپنا صحیفہ اعمال خوش خوش پڑھیں گے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا اور بڑا راہ گم کرتا ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافر اس بات میں کوشاں تھے اور اس کا ارادہ کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب سے پھیر دیں جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بذریعہ وحی بھیجی ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خلاف کوئی بات گڑھ کر ہماری طرف منسوب کریں، اور اس صورت میں وہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہ کچھ ضرور ان کی طرف چھپ جاتے۔ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں عذاب کا مزہ چکھاتے اور مرنے پر بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی یار و مددگار نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ لوگ اس بات میں بھی کوشاں تھے کہ اس سرزمین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اکھیڑ دیں اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے نکال دیں، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے۔ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، یہی ہمارا دستور رہا ہے ان رسولوں کے بارے میں جنہیں ہم نے پہلے بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، اور نماز صبح بھی، کیونکہ صبح کی نماز حضوری کا وقت ہے، اس وقت شب و روز کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے پچھلے پہر میں قرآن کے ساتھ بیدار رہیں، نماز تہجد پڑھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اضافہ ہے۔ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور کہیے اے میرے پروردگار، مجھے ہر جگہ سچائی کے ساتھ داخل کر اور نکال بھی سچائی کے ساتھ، اور میرے لیے اپنی جانب سے ایسی قوت قرار دے جو مددگار ہو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہیے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل تو تھا ہی مٹنے والا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم تنزیل قرآن کے سلسلے میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا،
اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا۔ کہہ دیجئے ہر شخص اپنے طریقے پر عمل پیرا ہے، اب یہ تو تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ ٹھیک راہ پر کون ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے اور تمہیں بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ سلب کر لیں جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقابلے میں کوئی وکیل حمایتی بھی نہ پائیں جو اسے واپس دلا سکے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی خاص رحمت ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اور چاہیں اس جیسا قرآن لے آئیں تو جب بھی اس جیسا نہیں لا سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بار بار عدل بدل کر بیان کی ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ سمجھیں، مگر اکثر لوگ انکار کیے بغیر نہ رہے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اور انہوں نے کہا ہم اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام کر کے نہ دکھا دیں، مثلا ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کریں۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے درمیان بہت سی نہریں جاری کریں۔ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا۔ یا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے، یا پھر خدا اور فرشتوں کو کھلم کھلا ہمارے سامنے لے آئے۔ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالص سونے کا ایک گھر ہو، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمان پر چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ایک لکھی لکھائی کتاب اتار کر نہ لے آئیں جسے ہم خود پڑھیں۔
کہہ دیجئے پاک ہے میرا پروردگار، میں پیغام پہنچانے والے انسان کے سوا کیا ہوں۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا۔ جب کبھی لوگوں کے پاس ہدایت پہنچی تو ان کو ایمان لانے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں انسان کے بجائے فرشتے ہوتے جو اطمینان و آرام سے چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور خوب دیکھتا ہے۔ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا۔ اور جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ اپنی توفیق سلب کر کے گمراہی میں چھوڑ دے تو تم اللہ کے سوا اس کا کوئی حامی و مددگار نہیں پاؤ گے۔ اور قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو منہ کے بل اس حال میں اٹھائیں گے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی وہ بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم گل سڑ کر ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا۔ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر بھی ضرور قادر ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے حشر کے لیے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس امر میں ظالم انکار کیے بغیر نہ رہے۔ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں کے مالک بھی ہوتے تو تم ان کے خرچ ہو جانے کے خوف سے ہاتھ روک لیتے، اور انسان بڑا بخیل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا۔
اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، جبکہ وہ موسیٰ ان کے پاس آئے تھے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ، میں تو تمہیں سحر زدہ یا ساحر خیال کرتا ہوں۔ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، تو دل میں تو یقیناً جانتا ہے کہ یہ نشانیاں آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے بصیرت کا سامان بنا کر نازل کی ہیں، اور اے فرعون، میں سمجھتا ہوں کہ تو ایک ہلاکت زدہ آدمی ہے۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا۔ اس فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اس سرزمین سے نکال باہر کرے، لیکن ہم نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور اس واقعے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو، بس جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اپنے حضور سمیٹ لائیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور ہم نے قرآن کو متفرق طور پر جدا جدا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے موقع بموقع بتدریج نازل کیا ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، جب اسے ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا۔ اور کہتے ہیں، پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اور وہ روتے ہوئے منہ کے بل گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع و خضوع میں اضافہ کر دیتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ کہہ دیجئے کہ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی اسے پکارو اس کے سارے نام اچھے ہیں، اور نہ ہی اپنی نماز زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ ہی بالکل آہستہ سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔
اور کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی کسی کو شریک بنایا ہے، اور نہ ہی درماندگی اور عاجزی کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی کبریائی اور بڑائی کا بیان کرو جس طرح بڑائی بیان کرنی چاہیے۔